اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم باواضح درود پاک صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پر مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر داخل شہرانم سے اشد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چنبا زوی شفا ترا کشائی بر گناہ گارام کن محروم جام میرا در آجا یا رسول اللہ چسوی من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و قصد و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفراز ہے میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں والدین کا ادب اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کو سننے کے بعد جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں جو احکامات بیان کیے، بالخصوص اس وقت جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے رویے کو تبدیل کرنے کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ دل پر لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں، تو وہ جو لہجہ ہے وہ تبدیل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لفظوں کا جو چناؤ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہتے ہیں وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ یہ لفظوں کا جو چناؤ ہے وہ بھی ماں باپ کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات جو لہجہ ہے، یاد رکھیں جو لہجہ ہوتا ہے وہ اتنی باتیں کر جاتا ہے کہ جس کے اندر بندہ کئی کتابیں بھی لکھے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی تھوڑی سی آنکھیں کھلی کر کے، ماتھے پہ تھوڑے سے بل ڈال کے اور آنکھیں ترچھی کر کے بندہ بات کرے تو اگلا بندے کے اوپر ایسے جیسے وہ فائل سے بھی زیادہ اس کو لگتا ہے۔ وجہ کیا کہ لہجہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ کا بیہیویئر یعنی وہ جو باڈی لینگویج ہے آپ کی، اچھا یہ ہمارے معاشرے میں ایک اشارہ کیا جاتا ہے اس طرح ہاتھ کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت۔ حالانکہ یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لعنت میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایون کہ کسی بے جان چیز کے اوپر بھی لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور، اور تم کسی کو اللہ کی رحمت سے دور نہیں کر سکتے۔ کئی ایسے لفظ ہیں، کہتے ہیں الاشارۃ ابلغ من التصریح، جو اشارہ ہوتا ہے وہ وضاحت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس میں زیادہ بلاغت ہوتی ہے، اختصار ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اپنا صرف تھوڑا سا چہرہ ہی اس طرح بنا لے تو اگلا بندہ سارا کچھ سمجھ جاتا ہے۔ تو مثلا آپ عام انداز میں دیکھیں، بندہ کسی کو کہتا ہے نا جی غلطی ہو جائے تو آگے سے کہتے ہیں جی سوری۔ اب یہ لفظ سوری کہنے کے اندر بھی انسان کا رویہ پورا بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ آپ سے اگر غلطی ہوگی، آپ کے سوری کہنے کا جو انداز ہے، میں ایک دفعہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، مجھ سے گاڑی بند ہوگی، رستے کے اندر بند ہوگی، ساتھ وہ ٹرک والے اس نے ایسے غصے سے دیکھا، میں نے تھوڑی سی مسکراہٹ دے کے کہا جی مجھ سے گاڑی بند ہوگی، تو اس نے کہا جی حضرت صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سکون سے گاڑی سٹارٹ کریں، میں نے ٹرک کھڑا کیا، وہ کچھ نہیں آپ کو ہوگا۔ میرا رویہ ٹھیک تھا، ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے بالخصوص احکامات 5 بیان کیے اس وقت جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں۔ اس سے پہلے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دیکھیں اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی الوہیت کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر فرمایا ساتھ ہی متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔
اچھا احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں. ہمارے سامنے تو یہ نا کہ میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ نے میرے ساتھ نیکی کی، یہ احسان ہو گیا. لیکن احسان کا مفہوم تھوڑا سا اس سے آگے بھی کیا ہے، بڑا پیارا. مثال کے طور پہ آپ یہاں ایک ریڑھی والے کو ہائر کرتے ہیں، جی یہ سامان میرے گھر میں لے کے جانا ہے، اور 500 کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہو گئی، مکہ ہو گیا. یہاں سے آپ کے گھر میں جاتا ہے. اچھا جیسے وہ گھر میں جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی سامان یہاں پہ اتار دو. وہ سامان اتارتا ہے، وہ اکیلا نہیں اتارتا، آپ اس کے ساتھ سامان اتار دیتے ہیں. حالانکہ یہ شامل نہیں تھا، آپ اس کے ساتھ وہ توڑے اترواتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں. اب اس کے بعد آپ فوراً بیٹھک کا دروازہ کھولتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، ٹھنڈا پانی لے کے آتے ہیں، پھر اس کے لیے بوتل لے کے آتے ہیں، پھر اس کو روٹی کا پوچھتے ہیں. جب وہ جانے لگے تو آپ اس کو 500 کی بجائے 550 روپیہ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے جو اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، جو سمجھوتا کیا تھا، جو ڈیلنگ کی تھی، کیا اس میں آپ کا اس کے ساتھ توڑے اتروانا شامل تھا، بیٹھک کھولنا شامل تھا، پنکھا چلانا شامل تھا، اس کو ٹھنڈا پانی پلانا شامل تھا، اے سی چلانا شامل تھا، اس کے لیے بوتل لے کے آنا وہ شامل تھا؟ نہیں نہ چیزیں شامل تھیں. یاد رکھیں احسان یہی ہے. وہ 500 روپیہ اس کی مزدوری ہے، باقی ساری چیزیں احسان میں شامل ہوں گی. اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. آج کا جو نوجوان ہے اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے. کس طرح؟ اکثر یہ بات کرتے ہیں ابا تو ساڈے واسطے کیتا کی ہے، اور پتر ابے نے کچھ نہیں کیتا تو کچھ کر لے. یہ دنیا تیرے لیے کھلی ہے، کوئی تیرے پاؤں میں بیڑیاں نہیں پڑی ہیں، تیرے لیے کوئی جیل خانہ نہیں بنا ہے. تو جا نکل باہر، فیکٹریاں بنا، کاروبار کر، جو کچھ مرضی کر. باپ نے جو کرنا تھا کر دیا. اگر ماں باپ سے تیرے نزدیک اچھا کام نہیں تو اچھا کر کے دکھا دے. تو اگر ماں باپ نے اچھا نہیں کیا تو یہی کہتا ہے، چاچے تائے کے سامنے جا کے تو یہی زبان کھولتا ہے، یہ میرا ابا ٹھیک نہیں ہے، ابا ٹھیک نہیں، پتر تو ہی ٹھیک بن کے دکھا دے. یہ عجیب معاملہ ہے. اور یار جس نے تمہیں پیدا کر کے دنیا میں لے آیا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ چل سکتا ہے، ہاتھ ہوتے کام نہیں کرتے، پاؤں ہوتے چل نہیں سکتا ہے، زبان ہوتی بول نہیں سکتا ہے، کان ہوتے سن نہیں سکتا ہے، دماغ ہوتا ہے سوچ نہیں سکتا ہے. یا جب تو اس وقت ایک پتلا تھا تیرے باپ نے تجھے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، اور آج تو بڑا ہو کے کہتا ہے بن وکیل ہی نہیں ہے، باپ میرے کو سمجھ ہی نہیں ہے. اور پتر باپ کو سمجھ نہیں ہے، تمہیں تو سمجھ ہے نا، تم سمجھ لو جا کے، کر لو تم کمائیاں کر لو جا کے. اللہ نے جو فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. پھر یہاں دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی لارہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص 5 احکامات بیان کیے. اس کے بعد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ دونوں یا کوئی ایک تمہارے زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں. اب جیسے ہی بوڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بیہیویئر کو تبدیل کر لو، اپنے معاملات کو چینج کر لو. 5 چیزوں کا، 2 چیزوں سے منع کیا، 3 چیزوں کا حکم دیا. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 فرمایا فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا ہے. اچھا اس کی میں وضاحت کرتا ہوں ذرا آیت کا ترجمہ کرنے. اچھا ولا تنہرہما، نمبر 2 ان کو جھڑکنا نہیں ہے. 2 چیزوں کے نہ کرنے کا، اف بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں ہے. 3 چیزوں کا حکم دیا. فرمایا کہ با قل لہما قولا کریما، ان سے کریم بات کرنی ہے. اللہ بھی کریم، رسول اللہ بھی کریم، اور بات بھی کریم بات کرنی ہے، کرم والی بات کرنی ہے، کرم والا معاملہ کرنا ہے. نمبر 4 وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے عاجزی نرمی والے جو پر ہے وہ جھکا دینے ہیں. یہ ہمارے 2 پر ہیں، ان کو جھکا دینا ہے، بڑے ادب کے ساتھ بات کرنی ہے. اور 5واں اور آخری حکم یہ دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب بھی ہاتھ اٹھائے سب سے پہلے یہ کہہ یا اللہ اسی طرح میرے والدین کے اوپر رحم فرما جس طرح بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا کرتے تھے. اچھا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے. یہ اف کیا ہوتا ہے؟ یہ اف کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی لارہ کتاب میں اف کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں. اف عزیز سامعین محترم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین سے اف نہ کہنے کا حکم دیا. فرماتے ہیں اگر اس سے بھی نیچے کوئی ورڈ ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دینا تھا.
عربک ڈکشنری کے اندر سب سے لو ترین جو درجہ ہے وہ لفظ اف کا ہے. اچھا اف کا معنی ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اف کہتے ہیں لفظ ہم بولتے ہیں نا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. مثلا والد نے کہا جی پتر ادھر نہیں جانا، آپ نے کچھ نہیں کہا ہے، نہ گالی دی ہے، نہ سر میں ڈنڈا مارا والد کو، نہ آپ نے انکار کیا، کچھ بھی. کتنا کہا ہے؟ اتنی بات سے بھی اللہ فلا تقل لہما اف، فرمایا ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ہوں کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ہم اپنا وہ بچپن بھول جاتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا، وہ ایک تصویر میری آنکھوں کے سامنے گزری، ایک بندہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ 3 پہیوں والی سائیکل پہ ہے. وہ تصویر کھینچی، ساتھ کسی نے لکھا تھا زندگی کا سفر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں آ کے رک گیا. ایسے ہی ہوتا ہے. اب بچہ بھی ویل چیئر پہ ہے، وہ 3 پہیوں والی پہ، میں 2 پہیوں والی پہ ہوں. بالکل فرق صرف اتنا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے نہ میں چل سکتا ہوں. اس کو بھی بولنے میں دشواری، مجھے بھی بولنے میں دشواری، اس کو بھی چلنے میں دشواری، مجھے بھی چلنے میں دشواری. وہ بھی اب اس کو بھی سنائی صحیح نہیں دیتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی، مجھے بھی بات سمجھ نہیں آتی. عزیز سامعین محترم، یہ بالکل وقت بدلنا ہے. ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. وہ ایک صدری روایت ہے، کوئی پڑھی نہیں ہے. کوئی اپنے باپ کو وہ دریا میں پھینکنے لگا نا، تو یہ صدری روایت جو لوگ کہانی لوگ گیت ایسے چلتی ہے، اس میں وزڈم ہوتی ہے. تو باپ کو پھینکنے لگا، تو جب باپ کو وہاں لے کے گیا، اس نے کہا بیٹا یہاں نہیں، تھوڑا سا آگے پھینکنا. اس نے کہا بھائی وجہ؟ کہا کہ میں نے اپنے ابے کو یہاں پھینکا تھا، تم مجھے آگے پھینکنا، تمہارا بیٹا اس سے آگے تمہیں پھینکے گا. ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج تم ماں باپ کا ادب کرو، تمہاری اولاد تمہارا ادب کرے گی. میں نے اپنی زندگی میں اس بات کے اوپر ضرب کیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک ایسا، میں نے 2-4 ایسے گھر دیکھے ہیں، اور ابھی کچھ میرے مشاہدے میں اسی انتظار میں یہ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا. اس کا بیٹا بھی 7-8-10 سال کا ہوا، مجھے پتہ ہے بڑا ہو کہ یہ بھی باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا. کیوں؟ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کی. میں آپ سے عرض کروں، آپ اپنے والد کے سامنے ادب سے پیش آئیں، اپنی والدہ کے سامنے ادب سے پیش آئیں، چھوڑ دیں باقی ساری چیزیں. آپ کا بیٹا آپ کا بے ادب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بڑوں کا ادب کرو اور پھر تمہاری اولاد تمہارا ادب کرے. ایک اور حدیث شریف سنیں، مجھے یاد آ گئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے معاشرے کے بوڑھے لوگوں کا ادب کرو. ماں باپ تو بوڑھے ہوتے ہی ہیں، اور بھی معاشرے میں چٹی داڑھی والے تمہیں نظر آ گئے، ان کا ادب کرو. فرمایا کہ آج تم ان بزرگوں کا ادب کرو، کل کو جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے بڑھاپے کے دور کے نوجوانوں کو توفیق دے گا، وہ تمہارا ادب کرے گی. کئی ایسے ہم نے بوڑھے دیکھے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بندہ ان کا ادب کرتا ہے. چاچا جی کہنے کو دل کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ یقیناً انہوں نے اپنی جوانی میں اپنے بڑوں کا ادب کیا تھا. یہ دنیا میں جو بولیں گے وہی کاٹیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، اس کو اف بھی نہ کرو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے اپنی والدہ کو خراسان سے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، مکہ شریف لے کے آیا، وہاں اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ماں کو حج کروایا، مجھے بتائیں میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ پتر کیسی باتیں کرتے ہو، ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کر جو ایک چکر لگایا تھا، تم تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر پائے ہو، تم کیا کہ ماں کا حق ادا کر دیے؟ ماں تو بڑی عظیم چیز ہے. عزیز سامعین محترم، ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف بھی نہیں کہنا ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا یہ جو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اپنا مال اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو. پتر کماؤ بن جائے تو سب سے پہلے وہ ماں باپ سے اپنی روزی روٹی کو پیچھے کر لیتا ہے. احسان یہ ہے کہ اپنی دولت، اپنی تجاری کا منہ اپنے ماں باپ کے لیے کھول دیا جائے. نمبر 2 فرمایا وہ تجھے جو بھی حکم دیں اس کے اوپر عمل کرو، یہی ماں باپ کے ساتھ احسان ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا سنیں، فرماتے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے. کہتے کہ تمہارے کپڑوں کے اوپر گند پڑی ہو، مثلا آپ نے آٹے کا توڑا اٹھایا ہو، گندم کا توڑا اٹھایا ہو، تو ساری گند بندے کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے.
آپ موٹر سائیکل پہ سفر کر کے آئے کسی گاؤں سے، ساری گند پڑ جاتی ہے، بندہ اس طرح کپڑے جھاڑتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اپنے کپڑوں کو بھی نہیں جھاڑنا ہے، کہیں ایسے نہ کہ تمہاری گرد ماں باپ کے اوپر پڑ جائے. یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں، یہ انسان ہے، یہ اس نے سلوک ہے. عزیز سامعین محترم، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ماں باپ کے بارے میں، کہتے ہیں اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب دھونا پڑے تو وہاں اف مت کہو، اف مت کہو. فرماتے ہیں اس لیے کہ جب تم بچپن میں تھے تمہارا پوٹی پیشاب تمہارے ماں باپ دھویا کرتے تھے. جتنے بھی والدین ہیں، اچھا دیکھیں ہم نا بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، ہم اور ہسٹری کو یاد رکھتے ہیں اور جو ہمارے خلاف اس کو ہم بھول جاتے ہیں. جس کو پنجابی میں میٹھا میٹھا پھپت کوڑا کوڑا تھو تھو، جو کنسیپٹ ہمارے حق میں وہ ہم یاد رکھتے ہیں، جو ہمارے خلاف ہم بھول جاتے ہیں. کبھی ہم اپنا بچپن یاد کریں کہ ماں باپ نے ہمیں کیسے کیا. قسم خدا یہ صبح صبح جب سردی کے وقت میں یہ جو لوگ یہاں صبح صبح گاڑی کے اوپر بیٹھ کے جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ سارے باپ ہی تو ہیں سارے. سخت سردی میں جب بندہ اندر بیٹھے اس کو سردی لگتی ہے، وہ چھت کے اوپر چڑھ کے جاتا ہے. کس لیے جاتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے جاتا ہے نا. اچھا وہاں جا کے وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی وہاں اوور ٹائم لگا کے 16 گھنٹے کی کر کے آتا. کس لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے تو کرتا ہے. اور آج یہ جوان ہو کے کہتا ہے ابا تو ساڑھے ویسے کیتا کی پتر جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا. اچھا پھر دیکھیں باپ بوڑھا ہو جائے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب تم بچپن میں تو تمہارے ساتھ باپ کا رویہ کیا ہے؟ بچہ چھوٹا ہو نا تو باپ سے پہلی دفعہ جب بات کرے توتلی زبان میں، یقین مانے باپ ماں کو وقت پڑ جاتا ہے. پورے رشتہ داروں میں فون گھماتے ہیں پیکج لگوا کے. اس لیے ہمارے بیٹے نے آج بات کی پہلا لفظ بولا ہے. وہ اپنی جاب پہ جاتا ہے، وہاں بھی گھما پھرا کے سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہو، کسی بھی ہو رہی ہو، گھما پھرا کے کہتا ہے میرے بیٹے نے پہلا لفظ بولا ہے. بھول گئے سارا. بیٹا پوچھتا ہے ابا وہ کوٹھے پہ کیا بیٹھا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا وہ کوا بیٹھا ہے. اچھا کوا بیٹھا ہے ابا؟ ابا جی کرتا کیا ہے؟ بیٹا یہ اڑتا ہے. کھاتا کہاں سے؟ یہ جو بھی چیز اس کو مل جائے. سوتا کہاں پہ؟ ایک لمحے میں 70 سوال کر دیے. باپ نے کبھی غصہ کیا؟ غصہ تو دور کی بات، وہ فون گھماتا ہے رشتہ داروں میں بتاتا ہے آج میرے بیٹے نے 70 سوال کیے ہیں، لگتا ہے میرا بیٹا بڑا ہی لائق فائق ہے. اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، دونوں تصویروں کو دیکھیں. اب ہوتا کیا باپ بوڑھا ہو جائے یہی پوچھے بیٹا ٹائم کیا ہوا ہے؟ ابا تم کی کام پہ جانا ہے. بھول گئے وہ وقت بچپن کا بھول گئے. تو توتلی زبان سے بولا تھا تو باپ خوشی سے چڑھ گئے تھے، اور آج باپ بڑھاپے میں اپنی توتلی زبان سے بولتا ہے تو جھڑکنا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھو دنیا بدلنے والی ہے. آج تم جوان ہو، کل کو تم نے بوڑھے ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کو کسی بات میں نہیں جھڑکنا ہے. ماں باپ سے نقصان ہو جائے تو ان کو جھڑکنے کی طرف سوچنا بھی نہیں ہے. اچھا والدین کا ادب کتنا سکھایا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ روایت کرتی ہیں ایک شخص کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آ کے جب آیا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ بوڑھا بندہ کون ہے؟ عرض کیا حضور یہ میرے ابا جان ہے. یہ کون ہے؟ میرے ابا جان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا شخص سے فرمایا کہ سنو والد کے بارے میں آپ بھی اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں. فرمایا کہ لا تمشی امامہ، اپنے والد کے آگے نہ چلو. اپنے والد کے آپ بازار میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آپ کے والد صاحب ساتھ ہیں، کوشش کریں ایک قدم پیچھے رہیں. فرمایا کہ باپ کے آگے نہیں چلنا. نمبر 2 ولا تقعد قبلہ، اپنے والد سے پہلے تم نے نہیں بیٹھنا ہے. اچھا آپ کے والد صاحب گئے ہیں، وہ بیٹھنے لگے، ابو ابھی کھڑے ہیں، آپ پہلے نہ بیٹھیں، آپ کھڑے رہیں. جب آپ کے والد بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں. یہ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے حکم ہے یہ باپ کے بارے میں. نمبر 3 فرمایا ولا تدعوہ باسمہ، اپنے والد کو اس کے نام سے نہ پکارو. آپ کے والد کا نام بکر ہے، زید ہے، کوئی بھی ہے، باپ کو اس کے نام سے نہیں پکارنا. ابا جان کہیں، محترم کریں، حاجی صاحب کہیں، یعنی ان کو القابات ان کے سامنے ذکر کیے جائیں. کسی کو بھی کہنا ہو اپنے والد کے بارے میں بتانا تو ابا جی کہہ کے بنائیں، ابو جی، ابا جی، کوئی بھی ادب کا لفظ بولے ان کا نام ذکر نہ کریں.
اور پھر فرمایا ولا تستتب لہو، ان کو گالی بھی نہیں دینی ہے، ان کو گالی بھی نہیں دینی۔ اچھا ایک دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اگر تم اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا، تو تمہارے والدین کو گالی دینے کا سبب تمہارا یہ رویہ بنا، تم نے گالی دی ہے تو اس نے بھی گالی دی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو تو در حقیقت تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، اس کا ماں باپ بھی ہے تمہارا ماں باپ بھی ہے، تو لہذا ماں باپ کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم اس کے بعد فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے کریم بات کرنی جب بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ کریم بات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ بھی کریم، رسول اللہ بھی کریم اور بات بھی کریم۔ کریم کا مطلب ہے نرم لہجے میں بات کرنی، آپ کا لہجہ چینج ہونا چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج چینج ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل پر لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں، مخالفت قبول ہے منافقت نہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ اس رویے سے دکھ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ اچھا آپ نے انکار کرنا ہے اتنے پولائٹلی انداز میں کریں کہ ماں باپ کو غصہ نہ لگے۔ دیکھیں آپ بچپن میں جیسے بچہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹھ جاتا ہے، بڑھاپے میں ماں باپ ایسے روٹھیں گے۔ آپ اپنے ماں باپ کو یہی ذہن میں تصور کریں گے چھوٹے بچے بن گئے۔ 7 سال ہماری جو قانون ہے وہ بھی بندے کو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتا ہے، تو سمجھ لیں ماں باپ اب 7 سال کے بعد یہ بچپن میں جا رہے ہیں، یہ بچپن شروع ہو چکا ہے ان کا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سال۔ تو جیسے آپ اپنے بیٹے سے کہتے کہ ماں باپ کا اصل محبت اس وقت یاد آتی ہے جب بندہ خود باپ بن جاتا ہے، خود ماں بن جائے تو پھر ماں کی یاد ستاتی ہے، پڑھنے کا پھر پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ تم نے نرم انداز میں بات کرنی ہے، کریم بات کرنی ہے، لفظوں کا چناؤ ایسا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ لفظوں کا چناؤ ایسا کریں کہ آپ کے ماں باپ ناراض نہ ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور پھر اس کے بعد فرمایا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں باپ سے قول کریم کرنے کا مطلب یہ ہے جس طرح کسی بندے کے اوپر جرموں کی گٹھڑی لدی ہو، جرم اس نے بہت سارے کیے، سامنے آفیسر ہو تو پھر اس کے سامنے وہ کس لہجے میں بات کرے گا؟ بڑا سہما ہوا کہ جناب جی مجھ سے یہ بھی ہوگی یہ بھی ہوگی، فرمایا اس لہجے میں بات کرنا اس کو قول کریم کہتے ہیں۔ فرماتے قول کریم یہ ہے کہ جس طرح کسی بندے نے بازار سے غلام خریدا ہو، سامنے اس کا آقا ہو، وہ غلام سامنے کھڑا ہو تو غلام اپنے آقا سے جس انداز میں بات کرے گا اس کو قول کریم کہتے ہیں۔ ماں باپ سے اس انداز میں بات کرو۔ اور پھر اس سے آگے چلے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے رحمت کے پر جو عاجزی کے وہ جھکا دو۔ پر کون سے؟ بندے کے پر تو ہوتے نہیں، ہاں ہیں بندے کے پر، یہ ہمارے 2 بازو یہ پر ہیں، یہ چوڑا جو سینہ ہے یہ آپ کا یہ پروں کی طرح ہے۔ ماں باپ کے سامنے بات کرو تو اس طرح سینہ چوڑا کر کے نہیں، بڑی ادب کے ساتھ، والد صاحب کے سامنے، ماں کے سامنے۔ اچھا باپ سے تو پھر بھی کوئی تھوڑا بہت ادب کر لیتے، ماں کا بڑا برا حال کیا جاتا ہے، ماں کو بالکل آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں یہ تمہارے لیے دنیا میں جنت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح طلوع ہوتی ہے کوئی بندہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک زندہ ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو اللہ اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی بندہ صبح کرے شام کرے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، فرمایا اس کے لیے آسمانوں پر جہنم کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک زندہ ہے نافرمانی کرے تو جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ تمہارے لیے دنیا میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ عزیز سامعین محترم اپنے ماں باپ کا ادب کر لے، یہ دوبارہ دنیا میں دولت نہیں ملنے والی ہے۔ اچھا پھر یہاں پہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہاں ایک اور بات بڑی لطیف عرض کی ہے کہ رحمت کے پر جھکانے سے مراد یہ کہ ترچھی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، یعنی ماں باپ ہے نا، انہوں نے آپ کو کوئی آرڈر دیا ہے،
تو بندہ اس طرح آنکھیں گھما کے کرے، اچھا ہے، یعنی آنکھیں گھما کے بات کرنا. آپ کو پتہ ہے آنکھوں آنکھوں میں بندہ ہزاروں باتیں کہہ لیتا ہے. میں نے عرض کیا کہ دل پر لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں. آپ کا لہجہ اس طرح کیا ہے، اس کو چینج کریں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے پر کہا ہے، رحمت کے پر جھکا کے رکھیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یاد رکھیں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، چاہے زندہ ہیں چاہے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رکھیں. اچھا یاد رکھیں ماں باپ کے لیے ایک عمل ایسا ہے، آپ دعا نہ بھی کریں ماں باپ کے لیے دعا ہو جاتی ہے. وہ عمل کون سا؟ وہ نماز ہے. اتحیات پہ بندہ بیٹھتا ہے تو وہاں پہ جہاں نماز کا اختتام ہوتا ہے کون سے لفظ ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹیکلی 5 نمازیں پڑھیں، کتنی اتحیات آتی ہیں، ہر اتحیات کے اختتام کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے لیے دعائیں مغفرت قبول فرما لیتا ہے. 5 نمازیں پڑھتے چلے جائیں، ماں باپ زندہ ہو یا مردہ ان کے لیے دعائیں مغفرت. یہ آیت کے آخری حصے میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ اسی طرح ماں باپ کے اوپر رحم فرما جس طرح ہمارے لیے بچپن میں رحم فرمایا کرتے تھے. یاد رکھیں جو احسان مند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کا احسان نہیں بھولتے ہیں. دنیا میں کوئی دوست آپ کو ایک گلاس ایک بوتل پلا دے تو ہم کئی سال اس کو یاد رکھتے ہیں. یا جس ماں باپ نے ہمیں بچپن میں انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، بیلی کو تو یاد رکھا جاتا ہے تو ماں باپ کو کیوں یاد نہیں رکھتے؟ بیلیوں کے پیچھے ہم بڑی وہ قربانیاں دیتے ہیں، ماں باپ کے لیے نہیں دے سکتے. یاد رکھیں سب سے پہلے جس کا خیال رکھنا اس دنیا میں ضروری ہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں. آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، آپ کی اولاد آپ کا خیال رکھے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.